ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی تعریف سماعت فرما لیں۔ پہلے شرک کہتے کسے ہیں؟ تو شرح عقائد نصفی کے اندر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ فرماتے ہیں شرک یہ ہے کہ الوہیت میں شریک مانا جائے، خواہ کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانا جائے یا کسی کو مستحق عبادت مانا جائے۔ اب واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ابتدا انتہا سے پاک۔ پہلی بات یہ ہے کسی کو ابتدا انتہا سے پاک ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، ہم کسی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ کسی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ خود سرکار کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جتنے نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کو خدا مانا، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا یہ خدا ہے، تو اللہ پاک نے پھر خدائی کے لیے کیا بیان کیا؟ اللہ پاک نے عیسیٰ پاک کا میلاد بیان کیا، کیسے پیدا ہوئے، پھر بچپن کیسے گزارا، ماں کا دودھ کیسے پیا، پیدائش کیسے ہوئی، پھر اپنی قوم میں کیسے تشریف لائے۔ تو میلاد بذات خود شرک کا توڑ ہے، میلاد بذات خود شرک کا توڑ ہے۔ دوسرا، یا رسول اللہ کہنا شرک کا توڑ ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول، خدا نہیں کہتے، تو یہ شرک کا توڑ ہے۔ دوسری، مستحق عبادت، کسی کو مستحق عبادت ماننا۔ تو کوئی صحابی نبی پاک کو سجدہ کیا کسی نے؟ اللہ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہائے یہی امتحان ہے۔ اب سنیے ذرا، یہ تو تھا نا کہ سجدہ جائز نہیں۔ کتاب الرؤیا مشکات المصابیح کے اندر کتاب الرؤیا ہے، اور ترجمان السنہ دیابنا نے کتاب چھاپی ہے، اس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور تبلیغی جماعتوں نے کتاب چھاپی ہے بکھرے موتی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 3 مقامات پہ جو میں نے پڑھی ہے میرے مطالعے میں۔ ایک پیارے صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ فرمایا میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ تعبیر فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام لیٹ گئے، فرمایا صدق رؤیا کا، اپنے خواب کو پورا کر لے۔ تو صحابی نے فاسجدہ علی جبہتہ، صحابی نے حضور کی پیشانی پہ سجدہ کیا۔ سجدہ اللہ کو کیا، سجدہ اللہ کو کیا، نبی پاک کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کو کیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کو اللہ کے عرش سے بھی بڑھ کر جگہ سجدے کے لیے ملی، وہ پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صحابی کے دل میں کتنی حضور کی عقیدت تھی اور کیا جذبات تھے، کیا ارمان تھے، تو انہوں نے کہا۔ اب سنیے کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو کی کوئی صفت مستقل بذات مانے تو یہ بھی اس کو واجب الوجود ماننا ہے۔ مستقل بذات یعنی اس کی اپنی ذاتی ہے، علم اس کا ذاتی ہے، فہم اس کی ذاتی ہے، نہیں، اللہ کی عطا سے مانے تو ایمان، ذاتی مانے تو شرک۔ تو ہم کوئی چیز ذرہ برابر بھی کسی نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں ذاتی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا عطائی مانتے ہیں۔ جب عطائی مانتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ان کے مولوی صاحب ہیں دیابنا کے رشید احمد گنگوہی، کسی نے مسئلہ پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو کہتا ہے جو شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات مانے اور عالم غیب بالذات جانے، پڑھے تو مشرک ہے۔ اگر اس عقیدہ سے پڑھے کہ شیخ کو حق تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے
بِإِذْنِهِ ہی تعالیٰ شیخ حاجت براری کر دیتے ہیں تو یہ شرک نہ ہوگا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اب اگلا مسئلہ پوچھا ہے وہ بھی یہی ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سماعت مستقل بالذات ہے, اللہ کی عطا سے نہیں ہے, تو یہ شرک ہے. اللہ کی عطا سے مانا تو شرک نہیں ہے. تو اس میں کون سی بات آ گئی؟ رہی یہ بات کہ اللہ کی اور بندے دونوں کی صفات ایک جیسی. یہ بندہ ناچیز نے کتاب اس میں 63 احادیث بخاری شریف کی الحمدللہ اکٹھے کی ہیں, اور قرآن کریم فرقان حمید کے ڈھیر سارے حوالہ جات عقیدہ سے متعلق بندہ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. تو اس میں سے کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے شرک کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اللہ حی ہے, اللہ حی زندہ ہے. هو الحی القیوم, سورہ بقرہ 255 نمبر آیت. بندوں کے لیے بھی یہی صفت ہے. یخرج الحی من المیت, سورہ بقرہ ہے یہ 255 آیت نمبر, کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکالتا ہے. اللہ بھی حی, انسان بھی حی. اب بتائیں شرک کیا کہاں ہوا؟ اللہ حی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, انسان زندہ ہے اللہ کی عطا کے اعتبار سے. اب دیکھیں اللہ حلیم ہے, اللہ حلیم ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیمن حلیمہ, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور حلم والا ہے. اور انسانوں کے بارے میں فرمایا بغلام حلیم, ہم نے ان کو بردبار بیٹا عطا فرمایا. سورہ زاریات 28 نمبر آیت. اللہ بھی حلیم ہوا, انسان بھی حلیم ہوا. کیا؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے, بندہ اس کی عطا کے اعتبار سے. اللہ مالک ہے. الملک القدوس, سورہ حشر آیت نمبر 23, اور سورہ کہف کی آیت نمبر 79 کے اندر ہے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِک, ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے. اللہ بھی مالک, انسان بھی مالک. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے, انسان قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتے اللہ ملک عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لفظ استعمال ہوا ہے عزیز کا سورہ حشر میں, العزیز الجبار المتکبر, العزیز غلبہ والا, عزت والا. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت امرأۃ العزیز, عزیز کی بیوی نے کہا. عزیز اللہ کی صفت بھی ہے, عزیز انسان کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ والا ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے, اور اس کا عزیز ہونا اللہ کی عطا کے اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من یشاء اللہ یضلل, سورہ انعام آیت نمبر 39. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے. اور انسانوں کے لیے فرمایا سورہ نوح آیت نمبر 29, اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا, انسان بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب دونوں صفتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اور انسان کی صفت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ, فرما دیجئے جو زمین و آسمان میں غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سورہ نمل آیت نمبر 65. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ الْغَيْبَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا, اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے. اور پھر سورہ جن آیت نمبر 26-27 اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, وہ اللہ غیب جاننے والا ہے پس اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. رسولوں کو غیب دیتا ہے. اللہ کا غیب جاننا ذات کے اعتبار سے, نبی کا غیب جاننا اللہ کی, اور یہ سے نشین کر لیں نبی کا اور اللہ کا علم برابر نہیں. اللہ کا علم ذاتی, نبی کا عطائی. اللہ کا بحر بے کنار,
نبی کا اللہ کے مقابلے میں ایک قطرہ، اللہ کا علم قدیم، نبی کا علم حادث، اللہ کا علم کلی، نبی کا علم رب کے مقابلے میں جزئی، برابر نہیں، برابر تو شرک ہے، وہ تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہی دکھا رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ قصص آیت نمبر 56، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے۔ تو سورہ شورى آیت نمبر 52 فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آئے میرے حبیب سلمہ بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف چلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ بھی ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اللہ راہ پہ چلاتا ہے، سرکار بھی راہ پہ چلاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 139، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں جس وقت پڑھتا تھا جامعہ نظامیہ میں، 1993 کی بات ہے، تو ایک جگہ ختم میں لے گئے انارکلی میں، ایک گھر میں ختم شریف تھا، تو وہاں پہ ایک وہ لگا ہوا تھا کتبہ سا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، یہی آیت لکھی ہوئی تھی۔ میں اس کو پڑھتا بھی رہا، سوچتا بھی رہا، میں نے کہا یار رسول اللہ کی عزت نہیں ہے، انبیاء کرام کی عزت نہیں ہے، اولیاء کی نہیں ہے، عجیب بات ہے یہ، یا پھر ہم غلط ہیں یا پھر یہ تو قرآن پاک کا حوالہ ہے۔ پھر جب میں گھر آیا تو میں نے پھر قرآن پاک کھولا تو اس میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 نکلی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی ہے، رسول اللہ کی ہے، مومنوں کی ہے، منافقوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو جہاں فرمایا عزت کا ساری اللہ کے لیے ہے، وہ ذات کے اعتبار سے، جہاں عطا کی بات آئی عزت اللہ کی بھی ہے، اس کے رسول کی بھی ہے اور مومنوں کی بھی ہے، اور منافق یہ باتیں نہیں لکھتے، ان کو پتہ نہیں۔ اللہ جو ہے وہ حق المبین ہے، ان اللہ والحق المبین، سورہ نور آیت نمبر 25۔ اور بندوں کے بارے فتوکل علی اللہ، میرے حبیب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، سورہ نمل آیت نمبر 79، انک علی الحق المبین، انک هو الحق المبین، اللہ حق مبین، اور رسول اللہ انک علی الحق المبین، حضور بھی حق مبین، اللہ بھی حق مبین۔ یہ دونوں قرآن پاک اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے اعتبار سے۔ اب آئیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت والا اور رحمان مہربانی فرمانے والا ہے۔ رؤوف الرحیم، اللہ کیا ہے؟ رؤوف الرحیم۔ آگے دیکھیں سورہ توبہ آیت 188، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم، رسول اللہ بھی رؤوف الرحیم، قرآن ہے، کرو انکار اس کا نا، ذرا آؤ نا، یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ بھی رؤوف الرحیم، رسول اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ میں ایک مسجد میں گیا، یہ مغل پورہ کی طرف تھی، تو وہاں لکھا ہوا تھا مسجد کا نا، یا رحمان و یا رحیم۔ تو مجھے بندہ کہنے لگا یہ سرکار کا نام نہیں، میں کہ یہ سرکار کا نام ہے، یا رحیم سرکار کا نام ہے، حضور علیہ السلام کا نام نہیں ہے رؤوف الرحیم۔ یا رؤوف لکھو گے، یہ جس طرح اللہ کا نام ہے ایسے رسول اللہ کا نام بھی ہے۔ اور انشاءاللہ میں کل آپ کو نا حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے رسول اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام بھی وہی ہیں، سرکار کے بھی وہی ہیں۔ تو یہ کدھر سے ہم نے خود نکالے ہیں۔ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ استعمال ہوتا ہے النور، اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ نور ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ بھی نور، سرکار بھی نور۔ اب یہاں پر میں نور کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں، کیونکہ اس میں ابھی بہت سارے صفحات پڑے ہوئے ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے، جلدی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا۔ اب یہاں پہ تو کاظمی شاہ صاحب تھے، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد، ملتان کے تھے، سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، غزالی زمان، رازی دوران۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو جی دو نور ہیں، اب قرآن بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے، رسول اللہ بھی نور ہے، یہ عجیب بات ہے بھائی۔ فرمایا قرآن بھی نور، رسول اللہ بھی نور، تو یہ کیا مطلب؟ تو
تو آپ فرماتے ہیں دن کے وقت ایک سورج ہوتا ہے، روشنی کافی ہے، رات کو ایک ہوتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ جب تک دو نور نہ ملیں تیسرے کی پہچان نہیں ہوتی. دیکھو ایک بند کمرے میں آپ گئے، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، بتیاں بند ہیں، تو پہچان ہوگی؟ نہیں. بتیاں جل رہی ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، پہچان ہوگی؟ نہیں. اجالا بھی ہو، وہ نور بھی ہو، یہ نور بھی ہو، تب پہچان ہوتی ہے. تو فرماتے تھے قرآن کا نور بھی ہو، مصطفیٰ کا نور بھی ہو، پھر رب کی پہچان ہوتی ہے. اس کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. قرآن کا نور بھی ہو اور سرکار کا نور بھی ہو، ان دو نوروں کو ملاؤ تو پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ